اردو کارواں کے روح رواں فرید خان صاحب سے آج کی اس تقریب کے غرض و مقاصد بیان کرنے کے لیے میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ مبارک تم کو شاہنشاہی ادب کی، مبارک تم کو شاہنشاہی ادب کی، مجھے تو اس کی قربانی بہت ہے۔ السلام علیکم، آداب۔ صدر جلسہ خان نوید الحق صاحب، رفیع باجی اور گل بوٹے جس میں جو ہے قرآن اندازی میں بازی جیتی، ڈاکٹر صاحب اور تمام حاضرین، یہاں پر ہر چہرہ جو ہے شناسا ہے، کس کا نام لیں اور کس کا نام نہ لیں، اور اپنے لوگوں کی محفل ہے۔ اغراض مقاصد کا جہاں تک سوال ہے تو باقی تو میں نے کہا نا، باجی کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ باقی سب باتیں ہم لوگ بھول ہی جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس ہال کی خوش نصیبی ہے کہ 2 ہفتے میں دوسری مرتبہ آپ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ 2 ہفتے قبل 7 تاریخ کو جب اردو کارواں کے اشرے اردو کا جو مشاعرہ تھا سالانہ، تو آپ یہاں پر بحیثیت مہمان خصوصی تشریف فرما تھی، اور ہم لوگوں کی خوش بختی ہے، ہم تمام لوگوں کی، کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے دوبارہ آپ یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اور موقع ہے ایک شاعر کی لکھی ہوئی کتاب، اس کی غزل کی یا شعری مجموعہ کہہ لیں آپ، تو کسی بھی جو لوگ ادب سے وابستہ ہیں یا اردو پروگرام کو گاہے بگاہے ان میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نئی بات کیا ہے کہ 3 ساحل ہیں، ایک تو مرین لائنز کا ساحل ہے، دوسرے محسن ساحل ہے، اور تیسرے پھر بیچ سمندر ساحل ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ ساحل کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے ایک حادثہ دیکھا گیٹ وے آف انڈیا کے سمندر میں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ساحل کی اہمیت اور حیثیت کتنی اہم ہوتی ہے اور کیا وہ مقام رکھتا ہے۔ محسن ساحل ہمارے اردو کارواں کے لیے ایک بہت اہم ساتھی، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے ایک مرتبہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، تو میں نے ان سے ان کا آدھار کارڈ مانگا، ٹکٹ نکالنی تھی، تو انہوں نے بھیجا، تو میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا اپنی عمر جو ہے اس میں کیا کچھ کم لکھائی ہے، گھٹا؟ انہوں نے کہا نہیں، میری عمر ہی اتنی ہے۔ تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت دنوں سے محسن بھائی بولتا ہوں، تو اب تو مطلب کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں، اس لیے کہ، اور میں نے ان سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے بزرگ آدمی کی روح جو ہے ایک نوجوان کے جسم میں حلول کر گئی ہے، تو اور اللہ ان کی نوجوانی والی بزرگیت جو ہے قائم رکھے۔ اور اس مقصد یہی تھا کہ آج ایک شاندار پروگرام ہو، اپنے لوگوں کی محفل ہو، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو۔ اردو والوں کے پاس، ہمارے پاس یہی تو اثاثہ ہے، یہ اردو محفلیں، یہ بہانے سے جو ہے فیسٹیول، ابھی فاروق صاحب کے جشن بچپن کا پورا شہر انتظار کر رہا ہے، اور موقع یہ، وہ تو اپنی باتوں میں کہنا بھول گئے، پر میں یہ سب باتیں نہیں بھولتا، آپ تمام لوگوں کو ان کے ہر پروگرام میں جہاں جہاں ممکن ہو اس میں شرکت کرنی ہے۔ پھر ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب وہ بھی جو ہے کمر بستہ ہیں، تو ان کے بھی سارے پروگرام میں آپ تمام لوگ نوٹ فرما لیں، اور جب جہاں شرکت ممکن ہو ضرور شرکت کریں، اور ہم تمام اردو والوں کو جو ہے ایک دوسرے کا درد اور کرب سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے اور ہم لوگ ایک دوسرے کی حمایت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے جو ہے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تو کس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ، یہ قافلہ، یہ کارواں جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور بہت تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، آپ دیکھیے گا شہر ممبئی جو ہے اردو کے حوالے سے بہت اہم شہر ہے، اور اس میں اس کتاب کے اجرا کے، جیسے میں نے کہا نا کہ پروگرام ہونا کوئی خاص بات نہیں، کتابوں کی اجرا مختلف پروگرام میں ہوا کرتے ہیں، اور ایسے خصوصی پروگرام میں، لیکن خاص بات میں نے کہا نا کہ یہ بیچ سمندر ساحل ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے انہی کی لکھی ہوئی حمد اور نعت سے جو ہے اس کا تغزل بھی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا آپ نے، ابھی غزل باقی ہے،
لیکن کم از کم اس میں جو غنائیت ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ کتنی خوبصورت جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے ان کی غزل ہے، حمد ہے، نعت ہے. اور آگے بھی جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں اشرف، اور شبانہ صاحبہ کی ابھی آپ نے نعت پاک سنی، حمد سنی انہوں نہیں، نعت ہی کا یہاں نام تو انہوں نے پڑھی تھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت چیزیں آپ کو آگے اور سننے کے لیے ملیں گی. بہت سارے شاعر ہیں، بہت سارے لوگ غزلیں کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی شائع ہوتی ہیں، لیکن پوری عمر ان کی گزر جاتی ہے، شاید ہی کبھی کوئی ان کی غزل کو گنگناتا ہو. یہ ایک انوکھی مجلس ہے کہ جس میں ابھی کتاب کے اجرا سے قبل ہی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ دوران پروگرام آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو مجموعی طور پر اس میں کچھ لوگوں کا جو ہمارے مہمانان کا، اور خاص طور پر کچھ لوگ جو کتاب کے تعلق سے اظہار خیال کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت پروگرام میں بحیثیت حاضرین، ناظرین اور سامعین آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام تک کے یہ جلسہ گاہ آپ کو باندھے رکھے گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں سے بہت خوشی پروگرام کے آخر میں جائیں گے. السلام علیکم.